درخت کے تنے کی صورت میں جس کی یادگار بنی ہوئی ہے، اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے، وہاں ضروریات کی تکمیل کے لیے، وہاں سے حصول برکت کے لیے جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، خالد جاؤ، یہ عزا نام کا بت ختم کر کے آؤ۔ گئے ہیں ایک دستہ ساتھ لے کے۔ مورخین نے لکھا ہے جب یہ بت توڑا گیا، اس تنے کو کاٹا گیا، تو ایک عورت تھی جو وہاں چیخیں مارتی پھرتی تھی، حتیٰ کہ سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا، نام و نشان مٹا دیا اس کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے ان چیزوں کو، اور یہ عزا نام کا بت اتنا معتبر تھا اہل مکہ میں۔ احد کے میدان میں جب شام ہو گئی نا، مارکہ احد کے بعد کی شام، تو ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اور لشکر مکہ کے سالار تھے، انہوں نے تانا مارا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمیں تو عزا کی مدد حاصل ہے، تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں۔ جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا عمر جواب دو۔ اللہ کے نبی کیا جواب دوں؟ فرمایا اسے کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ جو ایک رب کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں انہیں لات و منات اور عزا کی کوئی حاجت باقی، یہی فرق ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام یہی ایک مسئلہ سمجھاتے رہے اپنے ماننے والوں کو زندگی بھر، شرک کے جتنے رستے ہیں ان سب سے بچو۔ اللہ اکبر۔ منات مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام قدید پر مسلسل نام کی ایک بستی میں یا گھاٹی میں منات نام کا ایک بت ہے، اس کے نام کے بقاعدہ جانور ذبح کیے جاتے تھے، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، علی جاؤ اس یادگار کو ختم کرو۔ آج انہی علی کا نام لے لے کے جگہ جگہ پہ مزار بنے ہوئے۔ واللہ سیدنا علی المرتضی اور آل رسول پر اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں کہ ان کے نعرے ماننے والے آج، انہیں ماننے کا دعویٰ رکھنے والے، ان کے نعرے مارنے والے سب سے بڑھ کے شرک میں مبتلا ہیں۔ جتنے ملنگ، نشئی، بے دین، مردہ فروش، قبر پرست اور مزاروں کے مجاور اور قبروں کی کمائی کھانے والے، یہ سارے اپنی نسبت علی کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ علی وہ مبارک ذات ہے جن کے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک بت خانے کا کلا کما کروایا۔ علی تو بتوں کو توڑنے والا ہے، علی تو شرک کے عہدوں کا مٹانے والا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو دنیا میں عام کرنے والا، اسی علی کے نام لیوا آج دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو ایک رب کی دعوت ہے، یہاں وہاں دائیں بائیں آپ کو بے شمار یہ مظاہرے ملیں گے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا انکار نہیں کیا جاتا، مانتے ہیں رب کو، لیکن اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کیا جاتا ہے۔ توحید صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں، اللہ کے غیر کا سب کا انکار کرو، اور محض انکار نہ کرو،
بلکہ غیر اللہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیارات کی نفی کرتے ہوئے یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے غیر میں کوئی وہ خوبی نہیں ہو سکتی جو اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. اور جو کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اختیارات عظمت ہے جو برکت اللہ کی طرف سے آتی وہ غیر اللہ سے مل ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا وہاں سے آپ حنین کی طرف نکلے. شدت کی گرمی آپ جانتے ہیں فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوا اور گرمی اس قدر شدید تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عین عصر کے وقت روزہ افطار کرنے کا حکم دیا. ان سے زیادہ نہ جسمانی طور پہ کوئی فٹ تھا نہ حوصلے ان سے بڑھ کے کسی کے ہو سکتے ہیں نہ برداشت اور صبر ان سے بڑھ کے کسی کا ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی شدت کی وجہ سے اور لشکر اسلام کے ضعف اور مشقت کے پیش نظر اجازت دی روزہ افطار کرنے کی، بلکہ حکم دیا روزہ افطار کرنے کا. مکہ فتح ہو گیا. بیت اللہ کی تولیت اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کو عطا کر دی. چند دن مکہ میں ٹھہرنے کے بعد آپ حنین کی طرف آخر سفر ہوئے. کڑاکے کی دھوپ، انتہا کی گرمی، اور رستے میں ایک درخت تھا بہت گھنا، بہت ٹھنڈے سائے کا حامل، بڑا لمبا چوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے پڑاؤ اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک چھوٹا درخت کچی پکی چھاؤں کا حامل، جس کا سایہ اتنا گھنا نہیں تھا، جس کی چھاؤں زیادہ ٹھنڈی نہ تھی، شدت کی دھوپ میں، کڑاکے کی گرمی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سائے میں گئے ہیں، بڑے سائے میں نہیں آئے. کیوں؟ اس درخت پہ کپڑے لٹک رہے تھے، اس پہ گانے بنے ہوئے تھے، اس پہ تسبیح یہ منکے یہ لٹکائے ہوئے تھے، اور گرد و نواح کے مشرک اپنے اسلحہ وہاں آ کے لٹکاتے تھے حصول تبرک کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اچھی ہوتی، درخت تو اللہ نے پیدا کیا، نیت اچھی، عقیدہ ستھرا، لشکر کو ساتھ لے کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے بھئی ہم تو تھوڑی دیر سائے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی غرض ہمیں، لیکن نہیں گئے. معنی کیا ہے؟ ایسی جگہ پہ جانا بھی مناسب نہیں ہے جہاں شرک کا اڈا کھلا ہوا ہو. لوگ آپ کو دیکھ کے غلط فہمی کا شکار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، وہاں نہیں گئے. ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم میں بہت سارے لوگ وہ تھے تقریباً 2000 کی تعداد میں جو ابھی چند دن پہلے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے. اور آپ جانتے ہیں بیت اللہ میں 360 بت سجے ہوئے تھے. مکہ کی اکثریت مشرکین پر مشتمل تھی اور نسل در نسل غیر اللہ کی پرستش ان کے خون میں سرایت کر چکی تھی. جب دیکھا ان نئے اسلام لانے والوں نے، اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، اس واقعہ سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام شرک کرتے تھے. قطعاً نہیں، کوئی صحابی کبھی شرک نہیں کرتا. یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام ابھی دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا.
احکامات دینیہ سے پورے طور پہ واقف نہ تھے، اس درخت کو، متبرک درخت کو، جسے اہل علاقہ متبرک سمجھتے تھے، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے نبی کوئی مقام، کوئی چیز، کوئی جگہ ہمارے لیے بھی ایسی قرار دیجئے جس سے ہم تبرک حاصل کیا کریں جیسے اس درخت سے مشرکین تبرک حاصل کرتے ہیں۔ سمجھو ذرا میرے بھائیوں، کتنے سفر ہوتے ہیں تبرک کے لیے، زیارتوں کے لیے باقاعدہ ویزے لگوائے جاتے ہیں۔ کربلا کی زیارت، نجف کی زیارت، مشہد کی، تبریز کی زیارت، فلاں کی قبر پہ جانا، فلاں کی قبر پہ جانا، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اگر کسی کی قبر پہ جانے سے تبرک ملتا ہوتا تو مدینے میں موجود قبر سے بڑھ کے عظمت والی قبر کائنات میں اور کوئی نہیں۔ لیکن کوئی ایک صحابی ایسا ہو، ایک صحابی ایسا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے جا کے تبرک حاصل کرتا، ایک دلیل ایسی۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ، جن کے نام پہ آج یہ سارے میلے اور مزار سجائے جاتے ہیں، خلافت سنبھالنے کے بعد مدینہ سے کوفہ منتقل ہوئے۔ اللہ کے لیے میرا استدلال سمجھو، اگر رسول اللہ کی قبر ایسے حصول تبرک کے لیے کوئی دلیل ہوتی تو علی المرتضی جوار رسول کو چھوڑ کے کبھی کوفہ نہ جاتے، پھر وہاں رہتے نا، یہاں سے برکتیں حاصل کر کے بادشاہت کروں گا، خلافت کروں گا۔ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے نبی جیسے ان کے لیے یہ مبارک درخت ہے نا، ہمارے لیے بھی کوئی تجویز کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور وہیں سے برکتیں آتی ہیں۔ اس درخت کا پیدا کرنے والا رب ہے، اس کو پتے، تنا، شاخیں عطا کرنے والا رب ہے۔ جس رب نے اس درخت کو سایہ عطا کیا ہے، برکتیں اسی سے مانگو۔ اللہ اکبر، بڑا پرازمانہ جملہ، لوگوں سے مانگو جو سب سے بڑا ہے۔ اور فرمایا انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے تو بالکل ویسے ہی کہا جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا آلہا کما لہم، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ ہمارا بھی کوئی معبود تجویز کیجئے جیسے کافروں کا معبود ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو ذات انوات کے لیے سوال کرنے والے تھے، یہ پرستش کرنا چاہتے تھے، اس کی تبرک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، فلاں بیری پہ جا کے دوپٹہ باندھا ہو اولاد ہو جاتی ہے، فلاں دربار پہ جا کے چراغ جلا دو بچہ پیدا ہوتا ہے، فلاں دربار کے متعفن تالاب میں جا کے نہا لو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم اتنے مقامات ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اہل الحدیث
کہنے والے میرے ساتھیوں، قبر پہ جانے کی صرف ایک غرض ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب جایا کرو۔ سوال یہ ہے قبروں پہ جانے پر منع کیوں کیا تھا؟ قبروں پر جانے سے منع کیوں کیا تھا؟ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بتوں کی پرستش کرنے سے ہٹے تھے، این ممکن ہے کہ جائیں تو یہ ڈھیریاں انہیں اپنی طرف کھینچیں اور ان کے ایمان کمزور نہ پڑ جائیں۔ جب تربیت ہو گئی، ایمان دلوں میں گھر کر گئے، عقیدے مضبوط ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اب جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ نہ چراغ جلانا، نہ تبرک حاصل کرنا، نہ وہاں مجاور بن کے بیٹھنا، نہ چادریں چڑھانا، نہ چڑھاوے پیش کرنا، نہ نذرانے دینا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ قبروں کو دیکھنے سے انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رخت سفر باندھا جاتا ہے، سواریاں دوڑائی جاتی ہیں، میلوں پر، عرسوں پر، مزاروں پر لوگ زیارت گاہ بنا کے وہاں زائر کی حیثیت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ کائنات کے لوگوں، روئے زمین پر صرف 3 جگہیں ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیت اللہ میں جائیں، پاکستان سے جائیں، ہندوستان، امریکہ، یورپ سے جائیں، دنیا کے کسی کونے سے جائیں، آپ صحیح عقیدے کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ بیت اللہ میں جائیں تو وہاں جانا باعث ثواب ہے۔ آپ مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں جانا باعث ثواب ہے۔ آپ مسجد اقصی میں جائیں تو وہاں جانا باعث ثواب ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین کی اور کوئی جگہ نہیں ہے جو مبارک ہو اور وہاں حصول تبرک کے لیے، حصول ثواب کے لیے جایا جائے۔ جائے کہ قبریں فلاں پیر صاحب کا عرس ہے وہاں جا رہے ہیں، فلاں کا عرس ہے وہاں جا رہے ہیں، فلاں تالاب میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں جگہ پر حصول شفا کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگ قبروں کی مٹی اٹھاتے ہوئے ہم نے دیکھے۔ یہ بزرگ کی قبر ہے، اس کی مٹی سے شفا ہوتی ہے، درباروں کے نلکوں سے، ٹوٹیوں سے پانی بھر کے لایا جاتا ہے۔ یہ مبارک ہے، اس مبارک پانی سے اولادیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو عبداللہ محمد بن ابی العباس المؤدب رحمت اللہ علیہ 4 صدی ہجری کے عالم ہیں، افریقہ کے رہائشی۔ یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے عالم، عابد اور زاہد شیخ ابو اسحاق رحمہ اللہ موجود تھے، اور امام ابو اسحاق کے قریب ان کی بستی میں ایک چشمہ تھا پانی کا، جسے لوگ عین العافیہ کہتے تھے۔ عافیت، شفا کا چشمہ، جس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، مریض تندرست ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ملک میں کتنے ہیں؟
شفا کے حوض کشمیر میں ایک جگہ ہے تتا پانی، دریائے پونچھ، مقبوضہ کشمیر سے جہاں آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے اس کے بالکل قریب وہ جگہ، انتہائی ٹھنڈا پانی ہے دریا کا، اور دریا کے اندر ہی ایک کنارے سے گرم پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے، اور وہ پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہاں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ دور دور سے لوگ وہاں اس پانی سے جا کے نہاتے ہیں کہ اس سے شفا ملتی ہے، اور یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مزاروں پر تالاب بنے ہوئے ہیں، مہینوں جن کا پانی تبدیل نہیں کیا جاتا، گندے ہوتے ہیں، وہاں لوگ جا کے نہاتے ہیں کہ یہاں سے شفا ملتی ہے۔ چراغ جلاتے ہیں کہ پیر صاحب کے دیے میں چراغ ڈالنے سے برکت ملتی ہے، وہ بیچارہ جو اپنا چراغ جلانے کے لیے تیرے تیل کا محتاج ہے، وہ تجھے برکت کیا دے گا؟ امام ابو اسحاق رحمہ اللہ بڑے پریشان تھے، مسترد تھے اس مسئلے پر کہ میرے گھر کے قریب میری بستی میں یہ شرک کا ایک مرکز کھلا ہوا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کی، توفیق طلب کی۔ امام ابو عبداللہ محمد بن ابی العباس المؤدب بیان کرتے ہیں، ایک دن صبح دم فجر کا ٹائم اس چشمے کی طرف سے مجھے اذان کی آواز سنائی دی۔ میں گیا تو جا کے دیکھا جناب ابو اسحاق اس چشمے کو اکھاڑ کے بند کر کے اس پہ مٹی ڈال کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے اذان دے کر اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو نے توفیق دی تو شرک کا یہ مرکز میں نے ختم کر دیا، اب لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ اس کی طرف کبھی مائل نہ ہوں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہاں وہاں ڈھیریاں بنا کے بیٹھے ہیں، ایک ہی پیر کے نام کے آپ کے پنجاب میں 10 سے زیادہ مزار ہیں۔ یہ مزار کیوں ہے جی؟ یہاں سے چلتے ہوئے رکے تھے۔ یہ کیوں ہے؟ یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ اور میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبارک ذات اس کائنات میں کس کی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں آپ سے زیادہ بابرکت ذات کس کی ہے؟ پانی نہیں ہے، جہاد کے سفر پہ ہیں، حضور پانی نہیں ہے، فرمایا کو 2-4 قطرے تھوڑا بہت ہے تو لے آؤ، لے آیا گیا۔ نبی رحمت نے اپنا ہاتھ اس مشکیزے میں رکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ينبع الماء من تحت اصابعه، آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ کائنات میں ایسی برکت کبھی دیکھی؟ لیکن کتنے مزار ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت شروع ہو جائے۔ اور فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ذو الجلال والاکرام کا شدید غصہ ہے ان لوگوں پر
جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ اکبر. بیت رضوان تاریخ اسلام کا ایک بڑا تابناک واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے سے تشریف لائے. مشرکین مکہ نے روک دیا اور پھر لمبی داستان ایک بیعت ہوئی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی بیعت. عثمان کی ناحق شہادت پر انتقام کی بیعت. اور اللہ کو جلال والاکرام کو یہ بیعت اتنی محبوب تھی، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ ان پہ راضی ہو گیا ان سبوں پر جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے پاک نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. اور فرمایا نیچے ہاتھ نبی کا تھا، اوپر ہاتھ اس کے اصحاب کے تھے، اس کے اوپر ہاتھ اللہ کا تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا لوگ وہ درخت جس کے نیچے رسول اللہ نے بیعت لی تھی اسے مبارک سمجھ کے اس کے نیچے نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ پیر کسی جگہ پہ رات گزارے تو وہاں مزار بن جائے، اور اللہ کے نبی 1400 جنت کی ضمانت پانے والے اصحاب سے بیعت لیں. عمر بن خطاب کا کردار کیا ہے؟ چار دیواری بنانی چاہیے تھی، زائرین کے لیے سرائے تعمیر کرنا چاہیے تھی، آنے والوں کے لیے پانی کی سبیلیں لگنا چاہیے تھی. لگاتے ہو نا سبیلیں. یہاں لوگ مر رہے ہیں غربت میں اور پانی جا کے بڑھتا ہے پیر کے دربار پر. یہ تیرا مشکل کشا چیچا وطنی سے چینی کا گٹو جاتا ہے تو پانی پیتے ہیں. تو ہے تیری عقل پر. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. مکہ کے مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے یہ کیسا نبی ہے جو کہتا ہے کہ معبود ایک ہی ہے، کسی اور کی حاجت نہیں، دنیا کا نظام کیسے چلے گا، ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی. اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے سمجھو بات، چراغ میں تیل تو ڈالتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، چڑھاوا تو لے کے جاتا ہے تو وہاں دیگیں بڑھتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صاحب قبر نے اپنی طرف سے کوئی 20-50 دیگوں کا آرڈر دیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس درخت کو کٹوا دیا. فرمایا یہ لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں، آج اسے بابرکت سمجھ کے یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، کل ان کی آنے والی نسلوں میں شیطان ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اسی کو سجدہ کریں گے. لہذا اڑا دیا گیا اسے. اور امام دار الہجرہ سیدنا مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب لوگ اس مقام پر حدیبیہ کے مقام پر جایا کرتے تھے تو نشانات ڈھونڈتے ہوئے اس درخت کی تلاش کی کوشش کرتے تھے جہاں سرور کونین نے صحابہ کرام سے بیعت لی. امام مالک ابن انس رحمہ اللہ روکا کرتے تھے لوگوں وہ جگہ مت تلاش کرو جہاں سے محمد رسول اللہ نے بیعت کی. اللہ اکبر.
اور سیدنا معرور ابن سوید بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، کہا ہم مدینہ سے مکہ کے راستے میں تھے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک، دوسری رکعت میں سورہ قریش، سلام پھیر دیا، سلام پھیرا تو لوگ اٹھ کے منتشر ہو گئے، ادھر ادھر جانے لگ گئے۔ امیر المومنین نے پوچھا انہیں کیا ہوا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ لشکر والوں کو یہ بات پہنچی ہے، یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے میں گزرے تھے اور آپ نے نماز ادا کی تھی، تو یہ لشکر وہ جگہ تلاش کرنا چاہتا ہے جہاں رسول اللہ نے نماز ادا کی تھی تاکہ وہاں نماز پڑھیں۔ فرمایا لوگوں، دین میں بدعات ایجاد نہ کرو، تم سفر کرو، جہاں موقع ملتا ہے وہاں نماز پڑھو، اگر تمہاری نماز کا ٹائم ایسی جگہ پر ہوا جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے تو وہاں پڑھو، اگر ایسی جگہ پر ہوا جہاں آپ نے نہیں پڑھی تو وہاں پڑھو۔ یہ نئی نئی اختراعات اور نئے نئے کام دین میں مت پیدا کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ وہ اپنے انبیاء کے آثار پر، نشانات پر، ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں پر تبرک کی نیت سے سجدہ ریز ہونے لگ گئے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ توحید اس قدر سینسیٹیو مسئلہ، اس قدر حساس مسئلہ، ایک رائی کے برابر کسی قسم کی ملاوٹ اللہ ذو الجلال والاکرام کو گوارا نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، آپ اکیلے رہ جائیں روئے زمین پر، کوئی آپ کا معامل نہ ہو، کوئی جماعت، جمعیت، لشکر اور قوم ساتھ نہ ہو۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے کہا؟ باپ سے کہا، اننی براء مما تعبدون، جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ایسے بری ہوں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں تو اسی کی پرستش کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فانہ سیہدین، اور مجھے یقین ہے کہ اپنی طرف پہنچنے کا راستہ بھی وہی مجھے دکھائے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور یہ توحید کا پیغام، اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کی دعوت، یہ شاندار دین، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، ابراہیم اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ گئے، لعلہم یرجعون، تاکہ قیامت کی دیواروں پر آنے والی انسانیت یہ سبق حاصل کرے۔ پرستش صرف اس کی جاتی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، زمین نیاز صرف اس کے سامنے جھکائی جاتی ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے سجدہ اس کے سامنے کیا جائے گا، تبرک اس سے حاصل کیا جائے گا، خیر وہاں سے ملتی ہے، دامن سوال اس کے سامنے دراز کیا جائے گا، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ باقی ساری مخلوق ہے، اور مخلوق ساری محتاج ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کبھی داتا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔